अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हल्का बाब ज़ौक़ में मुसलसल सनअतकारों की गुफ्तगू, बातचीत या डायलॉग जो भी कहें, उसके इस आखिरी हिस्से में मुसलसल साहब ने बहुत दिलचस्प बातें की हैं, बहुत शॉकिंग बातें की हैं मौत के बारे में, शायरों के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो किस तरह मौत के मुँह से वापस आए। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं। एक दो शॉकिंग बातें करूँगा, क्योंकि एक होते हैं फिक्री मुगालते, जिस तरह के पाकिस्तान जो है क़यामत तक कायम रहेगा। क़यामत तक तो अल्लाह का नाम कायम रहता है। 25 साल में हो गया, चीज़ें बदल जाती हैं, दुनिया बदल जाती है। इस तरह हमने बहुत सारे वो बनाए होते हैं, शीशे की दीवार बन गई वगैरह वगैरह। इसी तरह मौत के बारे में भी है। तो मुझे एक आर्ला हुआ था कि एकदम मेरा सांस रुक जाता था बैठे बैठे, और बिल्कुल मेरी आवाज़ और जिस तरह वो खड़खड़ाहट वगैरह। और तो लास्ट टाइम 6-7 माह पहले हुआ, तो मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया और मेरे बच्चों ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एट दैट टाइम आई थॉट कि भाई जो मैं सांस लेने खींचने की कोशिश करूँ कि अगर 3-4 सेकंड और ना आता तो डॉक्टर ने कहा था कि बस वो चोकिंग से डेथ हो जाती। वो जो लम्हा था, यकीन कीजिए कि उसमें मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मुझे खुदा याद आया, ना मुझे बाल बच्चे याद आए, सिवाय उस स्ट्रेस के कि एक सांस और आ गई। दैट्स ऑल। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा। और लोगों के और होंगे, लेकिन मैं जो उस तजुर्बे में से गुजरा हूँ तो मेरे साथ ये हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी जिस तरह मैंने कहा कि 6 माह पहले ये कुछ फैसला की नज़म हार्ट अटैक से मुशाबे था। हाँ, नहीं, वो तो बहुत अच्छी नज़म है, बहुत अच्छी मुशाबे नज़म है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली फैसला तो गुजर रहे थे ना, अभी उनको पता नहीं था। मुझे तो पता था मेरे पास 5 सेकंड है, इसमें सांस आया तो ठीक है, नहीं तो मैं गया। लेकिन एक और उसका एलिमेंट ये है कि करीब 5-6 माह पहले मेरे ऑपरेशन हुए मुतअद्दिद। एक 6 घंटे का हुआ, एक 3 घंटे का हुआ, 3 मरतबा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वगैरह वगैरह। तो उसमें जब तीसरी मरतबा मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे थे, दे सेड कि इमीडिएटली ऑपरेट करना है, तो मैंने बाद में भी कहा, मैंने कहा इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेना कि मुझे मौत से कोई डर नहीं है। आई वॉजंट फ्राइटेंड। ये अजीबोगरीब चीज़ है कि भाई एक आदमी ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ की तरफ जा रहा है कि शायद होता है या नहीं होता, और मैं बहुत ही डरपोक आदमी। यानी मुझे सीढ़ियों में अगर बल्ब ना हो, अंधेरा हो, तो मैं उनके ऊपर नहीं चढ़ता कि पता नहीं बहुबाटा बैठा होगा वहाँ पर। आई एम ए कावर्ड इन दैट रिस्पेक्ट। लेकिन उस सिचुएशन में टोटली मैं फियरलेस था अबाउट डेथ। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक रुदियत हो जाती है ताकि इंसान जो है वो आसानी से उस मरहले से गुजरे। दूसरी जो कैफियत हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारी हेलुसिनेशंस भी हुई, क्योंकि वो असर था सारा। तो उसमें से एक जो थी वाज़े कि एक है स्लेटी सी लैंडस्केप है और डेसोलेशन, वीराना है, और उसमें मेरी माँ खड़ी ऑल अलोन। मेरी माँ ने वही कपड़े पहने हैं जो माएँ पहनती हैं सादा से, और उनके चेहरे पे कोई तासर नहीं है, ना खुशी है ना कुछ है, बिल्कुल ब्लैंक चेहरा। शी जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने सिर्फ एक फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम देख के मैं तुम्हें देखने आई। अच्छा, उस वक्त मैं बेहोश था, पता नहीं कितनी सेडेटिव थे, लेकिन मेरे अंदर एक मैसेज गया कि मैं बच जाऊँ, क्योंकि इन्होंने कहा मैं तुम्हें देखने आई हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें लेने आई। और अगर वो कह देती तो जाहिर है कि एक माँ का कहना तो नहीं कोई टाल सकता था ना, मैंने जाना था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि आप, तो मैं इन तजर्बों में से गुजरा हूँ, तो जब मैं उनको बयान करता हूँ तो उनमें जिस तरह पूछा कि किस तरह कर लेते हैं, तो ये वो तजर्बे हैं। जिस तरह ये भी है कि एक नावल लिखने के लिए एक वली अल्लाह से लेके एक जो कोठे पे बैठने वाली तवाइफ है, उसके दरमियान जितने तबके हैं
جتنی خصلتیں ہیں جب تک آپ ان کا تجربہ آپ کو نہ ہو آپ ایک بڑے ناول نگار نہیں بن سکتے. اور تجربے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوٹھے پہ بیٹھیں یا آپ وہ کریں، فیلنگ کے حواس سے، اس کے مشاہدے کا. شاعروں کے لیے لمحہ فکریہ. شاعروں کے بارے میں مستنصر حسین تارڑ کا خیال کچھ بہت اچھا نہیں ہے. سنیے اور دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ میں شاعروں سے بغض رکھتا ہوں، اور یہ خیال بالکل درست ہے. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری تحریروں کو نہیں پڑھا، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے کہ میری جو نثر ہے اس میں کسی حد تک جو کچھ بھی ہے وہ دین بہت حد تک شاہ حسین کی اور بلے شاہ کی اور غالب کی اور میر کی اور فرید کی، ان سب لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور وہ بار بار ان کے ریفرنس. سو میں سو کہ میرا جو حج کا سفر نامہ ہے منہ الکعبہ شریف اور غار حرا میں ایک رات، ان کے تمام جتنے بھی باب ہیں ان کے تمام کے عنوانات شاہ حسین، غالب اور بلے شاہ سے لیے گئے. چنانچہ میرے ذہن میں ایک زمانے میں یہ آیا تھا کہ ابھی میں پچھلے دنوں ملکہ ہانس گیا تھا اس حجرے میں بیٹھنے کے لیے جس میں وارث شاہ نے بیٹھ کے ایک وارث شاہ لکھی کہ شاید مجھ پہ کچھ بارد ہو جائے، لیکن میری قسمت میں بھاگ بھری نہیں تھی تو میں نہیں لکھ سکتا، اور اگر تھی تو میں یہاں اس کا اقرار تو نہیں کروں گا. تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ دمودر نے ہیر لکھی، فارسی میں لکھی گئی، مختلف زبانوں میں لکھی گئی، اپنا اس کے بعد وارث نے بھی لکھی، تو کیوں نہ میں نثر میں ایک ہیر وارث شاہ لکھوں، مطلب ہیر بلان جائے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے شاید کسی نے نہ کیا ہو کہ اس کو نثر میں بیان کیا جائے. تو وہ میں نے پڑھا بھی بہت، لیکن بڑا مشکل کام ہے، اور شاید اب میں کر سکوں، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا مطالعہ کر سکوں اور اتنی مشقت کر سکوں. تو باقی جو کردار ہیں مثلا خز و خاشاک زمانے میں ایک دو کردار ہیں وہ ہمارے مطلب کہ داستانوں کے کردار ہیں. مثلا ایک وہ تو نہیں ہے لیکن صاحبہ ہیں، ایک لڑکی جو اپاہج ہے اس کا کردار ہے. ایک مالو ہے، ہر نسل میں ایک خاندان ہے، اس میں ایک مالو پیدا ہوتی ہے جس کے حسن کا چرچہ ہوتا ہے اور ہمیشہ بدقسمت ہوتی ہے. تو اس قسم کے کردار ہے. چنگڑ بنیادی طور پہ جو کھال اتارتے تھے نا ان کو چنگڑ کہتے تھے، مطلب مردہ جانوروں. سانسی بھی انہی کی روایت میں، اور میرے زمانے میں بچپن میں سانسی جو تھے وہ تھے، اور وہ کردار بلکہ وہ اتنا اہم ہے کہ خز و خاشاک زمانے میں وہ واحد کردار ہے جو 3 نسلوں کے بعد شروع سے آخر تک موجود. یہ اس کی امپورٹنس ہے جو میں نے ڈپکٹ کیا ہے. اور بہت بلکہ ایک ایم اے کا تھیسس جو ہے وہ بھی صرف سرو سانسی کے کردار پر لکھا گیا ہے. بلکہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ کام جو ان دنوں ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں وہ خز و خاشاک زمانے پر ہو، مطلب 5 کم از کم ایم فل کے تھیسز آ چکے ہیں، اس کے اوپر باقی کافی لکھے جا رہے ہیں. یہاں چونکہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات بار بار ہوتی رہی کہ آپ کے ناولوں میں اور افسانوں میں پنجابی زیادہ ہے، اور میرا چونکہ لسانیات سے تعلق ہے تو میں ایک رائے دینا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ درستی ہو. میرا نہیں خیال کہ صرف پنجابی کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں. خاص طور پر سفر ناموں کے حوالے سے دیکھیں تو فارسی، عربی، ہسپانوی لہجے اور تلفظ کو جس طریقے سے آپ نے سنا ہے اور جس طریقے سے استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے اردو میں وہ سارے جس طرح سے ان کا ملاپ ہوا ہے وہ آپ کی کوالٹی ہے. تو اس کو صرف پنجابی کے ساتھ اچھا نہیں، میری ایکچولی زبان میں پنجابی بہت کم ہے. جو میرا لہجہ ہے نا ایکسپریشن کا وہ پنجابی. جی اچھا، اور وہ سبھی کا. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے پاس ایک صاحب گئے تھے، یہ بڑی معروف بات ہے ان کی آتی ہے کہ بھائی آئے سہارنپور سے، تو جب اب ظاہر ہے کہ اقبال کو ملے بغیر تو اگر کوئی لاہور آتا تو نہیں جاتا تھا. تو وہ بھی آئے تو واپسی پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی حضرت آپ گئے تو علامہ اقبال سے بھی کوئی ملاقات ٹھہری؟ تو خود ہی کے فلسفے کے اوپر وہ فلاں فلاں کچھ
زیر بحث آیا. انہوں نے کہا کہ خاک زیر بحث آنا تھا, ہم جتنا عرصہ بیٹھے رہے علامہ صاحب ہاں جی کہتے رہے اور ہم جی ہاں کہتے. تو وہ علامہ اقبال کو بھی, اچھا یہ بیدی صاحب نے لکھا ہے, یہ بیدی صاحب نے کوٹ کیا کیونکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ ہائیلی پرشنائزڈ اور پبلک اپنا ریویسائز بڑی بھاری بھرکم اردو لکھتے تھے بیدی صاحب. کہنے لگا جی میں اہل زبان سے اپنا لوہا منوانا چاہتا تھا. تو انہوں نے مانا, کہنے لگے نہیں. کیوں؟ انہوں نے علامہ اقبال کا نہیں مانا تھا, میں تو پھر سے. تو یہ واقعہ انہوں نے کوٹ, مطلب قرۃ العین حیدر نے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب آپ کی شاعری میں پنجابی جھلکتی. اب وہ فیض صاحب بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو ان کا یہ جو ہے کہ خیر ہو تیری لیلا رام کی, یہ تو پنجابی ایکسپریشن. تو میرے ہاں مطلب وہ ہے, پنجابی لفظ نہیں ہے. پنجابی لفظ بھاؤ میں ہے. بہاؤ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا اور ان کو میں نے یہ کیا, یہ ایک لمبی ایک لیکچر کا موضوع ہے کہ اس میں جو میری زبان ہے وہ کس طرح فارم ہوئی. تو بیسیکلی بہاؤ میں جو پنجابی کے لفظ ہیں وہ اینشنٹ جو ڈراویڈین تھے نا لفظ, جو پنجابی میں آ گئے, میں نے ان کو استعمال کیا. ان کے پاس میری گلوسری تھی پوری ایک کہ پریزنٹ ڈے پنجابی میں ڈراویڈین کے کون کون سے لفظ ہیں. اور اس میں میری ہیلپ کی تھی علامہ فرید کوٹی نے, فرید کوٹی صاحب بہت, اور اس کے بعد سید علی عباس جلال پوری. مجھے فخر ہے کہ ان کا تعاون مجھے حاصل تھا, اور اس جیسا بڑا مفکر اور رائٹر جو ہے انہوں نے بہاؤ کے حوالے سے, جو زبان کے حوالے سے میری بہت مدد کی تھی. تو یہاں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا کھویا, تو میں نے کچھ بھی نہیں کھویا. مجھے ہر ایسی محفل پہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پایا ہے. اتنے لوگ بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں آپ کا بہت بہت شکریہ.